الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال الله تبارك وتعالى وسع کرسیہ السماوات والارض۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ روزوں سے رہنے کے بعد، عبادات کو انجام دینے کے بعد اس میدان میں سنت کے مطابق ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی حیات عطا فرمائی کہ ہم صحت و تندرستی کے ساتھ اس میدان میں جمع ہو سکیں۔ رب کائنات کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے حکم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کے تحت میدان عید میں جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں، اللہ رب العالمین کے کلمات کو بلند کریں، اللہ رب العالمین کی عظمت و جلالت کا تذکرہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو اپنی زبان پر رواں کر کے رب کائنات کو یاد کریں۔ اس پر رب کائنات کی جتنی شکر گزاری ادا کی جائے کم ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع سے فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر کے موت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس موقع سے ہم رب کائنات کو یاد کرنے کے لیے صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہن کر کے اس میدان میں جمع ہو سکے، اس پر رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مسلمان کتنے ایسے ہیں جن کو نہ سوئیاں ملتی ہیں، نہ مٹھائیاں ملتی ہیں، نہ عید کی خوشیاں ملتی ہیں، نہ عید کی نماز میں جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ رب کائنات کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کی صدائے بلند کرنے پر ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے رب کائنات، ہم تیرے دربار میں تیرے بھکاری بن کر کے اس بات کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم توحید کی جانب رجوع کریں۔ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ مسلمان اتباع رسول کی جانب رجوع کرے۔ مسلمان کو توفیق عطا فرما کہ مسلمان صحابہ کرام کے مقام، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی اہمیت کو سمجھے۔ مسلمان کو توفیق عطا فرما کہ مسلمان منہج سلف کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ رب کائنات، ہم اس دربار میں تیرے بھکاری بن کر کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی دنیا کے جس بھی خطے میں ہوں، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے تیری لاٹھی بے آواز ہے۔ اے رب کائنات، ظالموں کا ظلم ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا۔ جو جیسے چاہتا ہے مسلمانوں کو ہانکتا ہے، جیسے چاہتا ہے مسلمانوں پر ظلم و جور کرتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو گرا دیتا ہے، کبھی بابری مسجد پر اور گیان واپی پر، اور اس کے بعد دوسرے ایام میں دوسرے مقامات پر آپ ساری صورتحال سے واقف ہیں۔ لیکن ہمارا رب اتنا عظیم ہے، اتنی قدرت والا ہے، اتنا بڑا ہے، جو آیت کریمہ سورہ زمر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھے اور اپنے رب کی جلالت، اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی عظمت کو سامنے رکھے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ پوجے جاتے ہیں، جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ
اور سب سے زیادہ برحق معبود ہمارے حق میں ہے ہمارا رب کائنات، جس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرما دیا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا ان لوگوں نے، شرک کرنے والوں نے، کفر کرنے والوں نے، سرکشی اختیار کرنے والوں نے، اہل کتاب نے، مشرکین نے رب کائنات کی قدر و منزلت کو جیسے سمجھنا چاہیے تھا ویسے نہیں سمجھا، اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کو جیسے تسلیم کرنا چاہیے تھا نہیں سمجھا۔ اور آج کے دور میں وہ مشرکین جو رب کائنات کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، درگاہوں کے عقیدے پر، قبر پرستی کے عقیدے پر، وسیلے کے عقیدے پر، غلط انداز کی چیزوں کا اعتقاد رکھ کے رب کائنات کی توہین کرتے ہیں، اس کی توحید کو بجا لانے کے بجائے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ اس آیت کریمہ کو سن لے۔ رب کائنات نے فرمایا ان لوگوں نے رب کائنات کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی۔ والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن ساری کی ساری روئے زمین رب کائنات کی مٹھی میں ہوگی۔ رب کائنات کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری روئے زمین رب کائنات کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور اس کے داہنے ہاتھ میں سارے آسمان لپیٹ لیے جائیں گے۔ ان ساتوں آسمانوں کو رب کائنات لپیٹ لے گا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ رب کائنات نے فرمایا جن چیزوں کو رب کائنات کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے رب کائنات ان سب چیزوں سے پاکیزہ ہے، سربلند ہے، ان چیزوں سے بری ہے اور براءت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، رب کائنات کی کرسی جو اس کے قدم کا مقام ہے، اس کے پیروں کا مقام ہے، اس کرسی کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمینوں پر وسعت رکھنے والی ہے۔ اب آپ سوچئے رب کائنات کا مقام، اس کی عظمت، اس کی جلالت کو سوچیں کہ اس کے پیر کے مقام کو ہر چیز سے بلند کیا گیا تو اس کا عرش کتنا بلند ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، اور خود رب کائنات کی ذات گرامی کتنی عظمت و جلالت کی مالک ہے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ رب ہمارا ہے، یہ رب ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اس رب نے ہمارے لیے زندگی اور موت کو بنایا، ہم کو روزی روٹی دی صرف اس رب سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے، اس رب کی رضامندی کو تلاش کرنے، رب کو خوش کرنے۔ یہ رب کائنات اگر ہم سے خوش ہو گیا، ہم سے راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت، ہماری مسجدیں ہوں، ہماری عیدگاہیں ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، ہمارا قبلہ اول ہو، قضیہ فلسطین ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی انداز کے مصائب یا مشکلات کا سامنا جو مسلمان کر رہے ہیں، اگر رب کائنات کو راضی کر لیں گے تو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم رب کائنات کو اس کی مدد کر کے اپنا حامی بنا لو، رب کائنات کی دین کی نصرت اور مدد حاصل کر لو تو رب کائنات ہر مقام پر تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا، تمہاری عزت و وقار کو بحال کر دے گا، تم کو سر اٹھا کر کے زندگی گزارنے کا ہنر عطا فرمائے گا، تم کو عزت و وقار عطا فرمائے گا، تم سربلندی کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکو گے۔ اور آپ دیکھیں ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی عالم آتا ہے، کہتے ہیں روایت ہے
جاء حبر من الاحبار، ایک یہودی عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس کے بعد کہا، یا محمد، اے محمد آپ سن لیں، انا نجدو، ہم تورات کے اندر یہ عبارت پاتے ہیں، تورات کے اندر یہ حقیقت موجود ہے، کہتے ہیں یہ لکھا ہے تورات کے اندر کہ ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع والشجر علی اصبع والماء والثرى علی اصبع وسائر الخلائق علی اصبع فیقول انا الملک، فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة۔ فرمایا اس حبر نے اور اس یہودی عالم نے کہا کہ ہم نے تورات میں دیکھا ہے، تورات میں یہ عبارت موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سارے آسمانوں کو اپنی انگلی پر لے لے گا، زمینوں کو اپنی انگلی پر لے لے گا، ایسے ہی سارے درختوں کو اپنی ایک مزید انگلی پر لے لے گا، اور اس کے بعد فرمایا ساری مخلوقات کو اپنی انگلی پر لے لے گا، اور اس کے بعد فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میرے آگے کسی کی بادشاہت چلنے والی نہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے آگے کسی کا حکم چلنے والا نہیں۔ اور سن لو کہ دنیا کے اندر ظلم و جور کرنے والے قیامت کے دن اس مرحلے سے یقیناً گزریں گے، رب کائنات کے عذاب سے یقیناً دوچار ہوں گے، لیکن اگر انصاف ہے تو توحید میں، اتباع رسول میں اور صحیح حقیقی معنی میں انسان کی تخلیق کے مقاصد کی تکمیل اسی توحید و سنت میں ہے۔ رب کائنات ہم کو اس باریکی کو اور اس بنیادی عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ان ساری کی ساری چیزوں کو رب کائنات اپنی انگلی میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں دوسرے بادشاہ؟ تو اس کے بعد روایت میں ہے کہ فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قہقہا لگایا، زور سے ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ کے دانت نظر آنے لگے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ اللہ رب العالمین کو ان لوگوں نے جیسا سمجھنا چاہیے تھا، جیسی قدر و منزلت اس کی تسلیم کی جانی چاہیے تھی، ویسا نہیں سمجھا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کی توحید کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں۔ لیکن اگر آج مسلمانوں کا وتیرہ دیکھ لیا جائے، آج اس بات کا جائزہ لے لیا جائے کہ مسلمان کون سے اعتقاد پر زندگی گزارتا ہے، کون سے مناہج کو اختیار کرتا ہے، توحید کے معاملے میں کتنا وفادار ہے، اتباع رسول میں کتنا وفادار ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی قدر و منزلت ایک جانب رب کائنات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے خود مسلمان موجود ہیں، خود دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والے خود مسلمان موجود ہیں، دوسروں کے آگے منتیں کرنے والے، دعائیں کرنے والے خود مسلمان موجود ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم انبیاء کو ان کا مقام دیں، انبیاء کو رب کائنات سے آگے نہ بڑھا دے، ائمہ کو ان کا مقام دیں، ائمہ کو انبیاء سے زیادہ نہ بڑھا دے، اپنے مفتیوں کو ان کا مقام دیں، لیکن جہاں شریعت اسلامیہ کا کوئی ضابطہ آ جائے تو ائمہ، مفتیان کرام، علماء، خطبہ سب کے سب ایک کنارے رہیں، وہی بات تسلیم کی جائے جو میرے رب نے آسمان سے فرمائی ہے یا میرے نبی نے اپنے فرمان کے ذریعے اس کی شرح و تفسیر کر دی، یا اس کے صحابہ، اس کے ان ساتھیوں نے جن ساتھیوں کا انتخاب خود رب کائنات نے فرمایا، جن کے بارے میں رب کائنات نے
واضح کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب کائنات ان سے راضی ہو گیا، وہ رب کائنات سے راضی ہو گئے۔ یہی تین دستور، یہی تین ضوابط، یہی حقیقتیں ہیں جن کے مطابق اگر مسلمان زندگی گزارے گا تو کامیابی اس کے حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگوں سن لو، مجھ کو ویسے نہ بڑھاؤ جیسے ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا کر کے اللہ کا درجہ دے دیا۔ آج کیا مسلمان اس عقیدے میں یہودیوں سے یا عیسائیوں سے پیچھے ہے؟ کیا ان کے اندر یہ عقائد نہیں پائے جاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبالغہ کیا جائے، آپ کو بشریت سے خارج کیا جائے، آپ کو نور قرار دیا جائے؟ یہ ساری کی ساری مبالغہ آرائی ہے، اور یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، رسول کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم تقلید شخصی اور شخصیت پرستی کو خیر بات کہہ کر کے توبہ کریں، کیونکہ رب کائنات نے خود فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کر لی گویا اس نے رب کائنات کی پیروی کر لی۔ تو رب کائنات کی عظمت کا، اس کی قدر و منزلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ رب کائنات نے یہ دنیا میں درگاہیں بنانے والوں، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والوں اور مشکل کشائی کرنے والوں، حاجت روائی کرنے والوں، لوگوں کی منتیں پوری کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں صرف ایک ٹکڑے میں فرما دیا کہ ضعف الطالب والمطلوب، جن کو پکارا جاتا ہے اور جو پکارتے ہیں یہ سب کے سب بہت زیادہ کمزور ہیں، نہ ان کے اندر پکارنے کی طاقت رب کائنات کی توفیق کے بغیر آ سکتی ہے، نہ جن کو پکارتے ہیں وہ سانسیں لینے، بیماری سے شفایابی حاصل کرنے میں رب کائنات کی توفیق کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے مقام کو سمجھیں۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان مظلوم فلسطینی بھائیوں اور مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے فریز کے اندر، ہمارے گھروں میں ٹھنڈی چیر اور ٹھنڈی سیوئیاں رکھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن ہمارے فلسطینی بھائیوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں، رب کائنات سے توبہ و استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہنچانے، توحید و اتباع کو سمجھیں، شرک و بدعات سے توبہ کریں، شخصیت پرستی سے توبہ کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ وہاں قحط سالی کا سما ہے اور یہاں ہمارے پاس کھانے کی اتنی بہتات ہے کہ بچ جاتا ہے تو نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کون سے فقراء اور مساکین ہیں، جن فقراء اور مساکین کا ہم کو تعاون کرنا ہے، اور ہم وہ روایت سامنے رکھیں کہ ایک مسلمان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان جو زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ تکلیف میں ہیں تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تکلیف کو محسوس کرے، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تکلیف کو محسوس کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کرے اور قرآن و سنت کی پیروی کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرے، توحید کے حقوق کو ادا کرے، اتباع رسول کو سمجھے، عظمت صحابہ کو سمجھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی ایک سینٹرل یونیورسٹی کے اندر افطار پارٹی کی گئی۔ افطار پارٹی کے بعد ہماری مسلم بچوں نے ہولی منائی، غیر مسلموں کے ساتھ خوشی میں
شرکت کی۔ یہ کون سا سیکولرزم ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو تباہ کر دیا؟ وہ قومیں جو رب کائنات کا نام نہیں سننا چاہتی، وہ قومیں جو ہم کو پنپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی، وہ قومیں جو ہم کو مسجد سے دور کرنا چاہتی ہیں، وہ قومیں جو ہمارے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتی، ہم چلے ہیں سیکولرزم کے نام پر ان کے ساتھ رواداری اختیار کرنے۔ جو اسلامی رواداری ہے، جو اسلام کے حقوق ہیں، جو اسلام کے ضوابط ہیں، ولا اور برا کی حقیقت ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے دنیاوی امور میں ان سے روابط رکھنا، تعلقات رکھنا اسلامی تقاضا ہے۔ لیکن ان تعلقات کا یہ نتیجہ نکلے کہ ہم شاہین باغ کے پروٹیسٹ میں بیٹھ کر کے ہون کریں، پوجا کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے تعلیمی اداروں میں ہولی منائی جائے، دیوالی منائی جائے، اور مسلمان اپنے مذہب کو، اپنی رواداری کو، اپنے ضوابط کو بیچ کر کے ان چیزوں میں شرکت کریں۔ یہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ملک کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سب اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب پر، اپنی ملت پر، اپنے طریقے پر، اپنے ضوابط پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر مسلمان اسی انداز سے غیروں کے ہاتھ چڑھتا رہا، ہماری بچیاں مرتد ہو کر کے اغیار میں شادیاں کرتی رہیں، تو معاف فرمائیں گے کل ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملنے والی، یہ مسجدیں آباد نہیں ہونے والی، رب کائنات کی تکبیرات کو بلند کرنے والے افراد خال خال نظر آئیں گے۔ لہذا دین کی جانب رجوع کریں، شرک و بدعات سے توبہ کریں، دین کو اپنی رائے کے مطابق نہ ڈھالیں، اپنی رائے کے مطابق وضع نہ کریں، مساجد کو رمضان کے بعد بھی آباد رکھیں، ویران نہ چھوڑیں، مساجد کے حقوق کو ادا کریں۔ ہم ایک جانب دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے مظلوم بھائی بہن اور چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے معصوم بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب گانے بجانے کے دستور کو مسلم ممالک میں بڑھاوا مل رہا ہے۔ ایک جانب ہمارے مظلوم بھائی بہن قتل کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں۔ ہم رب کائنات سے دعا کریں گے کہ رب کائنات ان کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ ایک جانب صورتحال یہ ہے، اور دوسری جانب ہمارے گھروں میں ارتداد کے واقعات، شرک و بدعات کے واقعات، نمازیں چھوڑ کر کے مسجدیں ویران کر کے سونے اور آرام کرنے کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ رب کائنات کو غضب آئے اور ہم کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ناچ گانے سے، موسیقی سے، میوزک سے، مساجد کو ویران کرنے سے، بے پردگی اور بے حیائی سے اور اس انداز کی چیزوں سے توبہ کریں۔ ہماری خواتین کی ایک بڑی تعداد عیدگاہ میں موجود ہے۔ یہ خواتین اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، ان خواتین کے ساتھ ناروا سلوک سے توبہ کی جائے، ان کو طلاق کے بہانے سے چوکھٹ سے باہر کرنے اور غیر شرعی طور پر قرآن و سنت کی مخالفت کر کے غلط فتوے دے کر کے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 شمار کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے مفتیوں سے رب کائنات ہم کو محفوظ رکھے۔ ان خواتین کے ساتھ ناروا سلوک اور ان کے ساتھ غلط رویے سے توبہ کی جائے۔ یہ خواتین اگر اپنے مقام کو سمجھ لیں تو مردوں کے بالمقابل بچوں کی نئی نسل کی اسلامی تربیت کی ذمہ داری ان خواتین کے سروں پر زیادہ ہے۔ ان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کی اسلامی تربیت میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے مردوں کو نکال کر کے مسجدوں سے جوڑیں، صلاۃ فجر میں ان کو بیدار کریں۔ اگر کوئی بیدار نہیں ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی پھینک دیا جائے، اس کو زبردستی اٹھایا جائے،
اس سے لڑائی جھگڑا کیا جائے، اس سے تکرار کی جائے، لیکن یہ مسجدیں ویران نہ ہونے پائیں، رب کائنات کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ملکی احوال کے تناظر میں ہم اس بات کو سمجھیں کہ بابری مسجد کے بعد گیان واپی پر جو خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، یہ چیزیں مزید بڑھیں گی، مزید آگے بڑھیں گی، مزید واقعات پیش ہوں گے اگر ہم نے مسجدوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اگر ہم نے رب کائنات سے اپنا دل نہیں لگایا، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا، تو یہ چیزیں مزید بڑھیں گی۔ ہم کو رب کائنات کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ ملکی احوال کے تناظر میں ہماری بے چینی فطری ہے، لیکن بے چینی کے رد عمل میں ہم جو چیزیں اختیار کرتے ہیں وہ غیر شرعی ہیں، غیر منہجی ہیں، صحابہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ سڑکوں پر نکل کر کے ملک کے اندر امن و سلامتی کو ختم کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ شریف قوموں کی علامت نہیں ہوتی۔ ہم کو شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کا ضابطہ بنایا ہے۔ ہمارے ملک میں آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، بہت سارے واقعات ایسے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کو تکلیف ہے، ہم کو دکھ ہے، ہم کو پریشانی ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی اب قانون کے خلاف آنے لگے، لیکن اس کے باوجود ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ملک کے اندر بڑھتے کرپشن کو دیکھ کر کے بے چین ہوتے ہیں۔ ملک کا اقتصاد یا ملک کی کرنسی کمزور ہو تو ہم کو دکھ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے عظیم ملک بن کر کے ترقی کر کے اقتصادی لحاظ سے مضبوطی اختیار کر کے ابھرے، یہاں کوئی بے روزگار نہ ہو، کوئی بغیر نوکری کے بے روزگاری کی زندگی نہ گزارے۔ یہ سارے کے سارے احوال جب بنتے ہیں تو ہم کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسی مٹی پر پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کو غالب یہ ہے کہ اسی میں دفن ہونا ہے، لہذا ملک کے اندر بڑھتی بے چینی پر ہم حکام سے اور ملک میں برستے اقتدار لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ قانون کی بالادستی کو کمزور نہ ہونے دیا جائے۔ کوئی بھی اٹھ کر کے کسی عبادت گاہ کو گرا دے، کسی پر حملہ کر دے، لنچنگ کر دے، کسی کو زد و کوب کرے، یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے۔ ملک کے اندر خانہ جنگی کا ماحول پیدا کرنے کا سامان ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو خوب مکمل طریقے سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے لے کر کے اور سمجھ کر کے چلیں۔ آپ سمجھ لیں کہ ساری کی ساری طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑی ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ سب اسلام اور مسلمانوں پر نشانہ بنائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے، ہمارے لیے بشارت کی بات ہے، کیونکہ حملہ اسی پر کیا جاتا ہے جو صف اول کا شہسوار ہوتا ہے۔ حملہ اسی پر کیا جاتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے، جس کا مقام ہوتا ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں بے شمار قومیں ہیں جن سے کوئی واقف ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم باعزت شہری ہیں، ہمارے اوپر نشانہ لگایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری اہمیت کو دنیا سمجھتی ہے، لہذا ہم اپنی اہمیت کو سمجھ کر کے رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو سن لو، نہ تمہارے لیے کوئی سستی اور کاہلی ہے، نہ کوئی غم کی بات ہے، نہ کوئی افسوس کا مقام ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنی میں رب کائنات پر ایمان رکھتے ہو، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہو۔ اور رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے لوگو سن لو، اگر تم نے صبر کر لیا اور تقوی اختیار کر لیا، یہ دو عظیم ہتھیار تم نے اختیار کر لیے۔ تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا۔ آزمائشیں آتی ہیں تو
تو صبر و تحمل سے کام لے لیا، تو صبر و تقوی اگر تم نے اختیار کر لیا تو گویا اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ بشارت سنائی گئی، لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر ان دو صفتوں کو اختیار کر لو گے تو ان لوگوں کی چالیں، ان کی سازشیں اور ان کی پلاننگ تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ لہذا ہم اپنے رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور مضبوط کر کے صبر و تقوی کی صفت سے متصف ہوں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، آج مسلمانوں کے ہزاروں موبائل فونز میں، ہزاروں اسٹیٹس پر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے فلسطین کے لیے دعاؤں کے اسٹیٹس لگے ہوتے ہیں، فلسطین کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ ہم دعاؤں کے لیے اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ جائزہ بھی لے لیں کہ کیا آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا عمل، آپ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اس قابل بچے ہیں کہ رب کائنات آپ کی دعائیں قبول کرے؟ ہمارا کھانا حرام کا ہے، ہمارا پینا حرام کا ہے، ہماری پرورش حرام کی ہے، آپ اسٹیٹس لگاتے رہیں، روتے گڑ گڑاتے رہیں، آپ دھاڑیں مارتے رہیں، دنیا کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرتے رہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک آپ رب کائنات کی جانب رجوع نہیں کرتے، جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کتنا بھی رو لیں، کتنا بھی اظہار کر لیں، رب کائنات کو راضی کر کے اگر آپ نے تنہائی میں ایک دعا اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کر لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے اسی ایک دعا کی بنیاد پر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، ہم منہج صحابہ اور منہج سلف کی جانب رجوع کریں۔ رب کائنات ہم کو حلال پر اکتفا کرنے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میدان میں ہم جو جمع ہوئے ہیں، رب کائنات سے اس بات کا وعدہ لے کر کے اٹھیں کہ اے رب کائنات ہم کو اس قابل بنا دے، یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم آج کے بعد مسجدوں کو ویران نہیں چھوڑیں گے، صلاۃ فجر میں نیند کی قربانی دے کر کے حاضری دینے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ ہم یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ اتباع رسول کے اور صحابہ کرام کے منہج پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی۔ ہم کو رب کائنات ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔